الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع آیت نمبر 104 اور 105 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اہل کتاب خصوصاً یہود کی جانب سے شبہات جو تھے جبرائیل علیہ السلام سے متعلق، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، ہاروت اور ماروت علیہ السلام کے متعلق، ان کے جوابات ارشاد فرمائے. آج کے سبق میں یہود کی شرارتوں سے باخبر کیا گیا. آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ انتہائی ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایک بات کو 3 بار تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے تاکہ سامعین جو ہیں وہ بات کو سمجھ سکیں. لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ بات سمجھ میں نہ آتی یا کوئی مسئلہ سمجھنے میں دشواری ہوتی تو صحابہ اکرام گزارش کرتے دوبارہ کہ ہمیں سمجھایا جائے، اور دوبارہ جب گزارش کرتے تو لفظ بولتے تھے رائنا، ہماری رعایت کیجیے.
یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی، رعایت فرمائیے اور ہمیں مسئلہ دوبارہ سمجھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سمجھا دیتے۔ منافقین اسی لفظ کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیتے رائنا، اور رائنا کا جو لفظ ہے اس کا معنی رعایت کیجیے بھی ہے، وہ مفہوم دوسرا مراد لے لیتے، یا کبھی اس کو ٹیڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی مراد لے لیتے۔ رائی چرواہے کو کہتے ہیں، اب رائی اے رائنا اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، اس طرح توہین آمیز انداز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے۔ اسی طرح رعا اگر رعونت سے ہو تو اس کا معنی نکلتا ہے کثیر الحمق، بہت بڑا بے وقوف، نعوذ باللہ من ذالک، بہت بڑا بے وقوف، وہ بدبخت، اس سے وہ معنی مراد لے کر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے۔ ایک تیسرا معنی اس کا یہ الرعا بمعنی نگہبان، جیسے ہے نا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ معنی لیتے کہ جناب نگہبان، اور باہر جا کر پھر تانے دیتے، ادھر تو کہتے ہیں اللہ نگہبان ہے، ادھر خود اپنے آپ کو نگہبان کہلواتے ہیں۔ تو ایک دین میں تانا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خود ہی ایسا لفظ بولا، ایسا مفہوم مراد لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ تان کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک اصل معنی یہی تھا کہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن وہ اس سے یہ معنی مراد لیتے چرواہا، نعوذ باللہ احمق، اور نعوذ باللہ نگہبان، حالانکہ نگہبان اللہ کی ذات ہے، یہ معنی مراد لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا کہو ہی نہیں، وقولوا انظرنا، تم کہو انظرنا، انظرنا کا معنی ہماری طرف نظر فرمائیں، مطلب اس کا بھی وہی ہے، رعایت کریں، نظر فرمائیں، ایک ہی بات ہے، لیکن لفظ وہ استعمال ہی نہ کرو جو ایسے معنی کی طرف لے کر جائے جس میں شبہ پڑتا ہو اور جس میں کسی بے ایمان کو تانا دینے کا موقع بن جائے۔ اور یہ یہودیوں کی عادت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ملتے تو السلام علیکم بجائے السلام علیکم، سام موت کو کہتے ہیں، آپ پر موت ہو، آپ پر ہلاکت ہو، آپ بھی آگے فرما دیتے وعلیکم، تم پر بھی ہو، مختصر پر اثر۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کا پھٹکار ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا تو نے نہیں سنا، میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، تو میں نے بھی آگے کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ سمجھ آئی؟ تو مجھ پر تو ہوگی نہیں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، تو ان پر تو پڑ جائے گی نا۔ تو انہوں نے جو کہا میں نے بھی ان کو کہہ دیا، زیادہ اتنی زیادہ آگے بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ کیسے کہتے تھے ذرا اس مقام پر مختصر ہے، آپ 5واں پارہ نکالیں سورۃ النساء، صفحہ نمبر ہے 78، صفحہ نمبر 78 نکالیں، 5واں پارہ سورۃ النساء کا، اور آیت نمبر 45 ختم ہو رہی ہے، 46 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 45 ختم ہو رہی ہے سورۃ النساء 5واں پارہ، اور 46 شروع ہو رہی ہے سورۃ النساء، صفحہ نمبر 78 ہے جی۔ فرمایا من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، ان لوگوں میں سے جو کیا ہیں؟ یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تبدیل کر دیتے ہیں بات کو اس کی جگہوں سے، ویقولون، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، اور ساتھ یہ بھی آہستہ سے کہہ دیتے ہیں وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نے بظاہر تو یوں کہتے ہیں سمعنا باشو، سن لیا جی باشو، اندر اندر سے کہتے ہیں مانتے شانتے ہم کوئی نہیں ہے، یہ ان کی حرکات اللہ بیان فرماتے۔ واسمع غیر مسمع، واسمع آپ سے کہتے سنیں جی، بات سنیں ہماری، اور ساتھ آہستہ سے یہ بھی کہتے غیر مسمع، شاءاللہ کبھی نہ سنیں، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نہ سنیں۔ یہ ان کی حرکتیں اللہ بیان کرتے ہیں۔
اور دو باتیں ہوں گی نا، ایک سمینا اور پھر اندر سے آسائنا، اوپر سے وسما اندر سے غیر مسما، اور تیسری بات ورائنا جو ہمارا آج کا سبق ہے، رائنا بھی کہتے ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ لیم بالسنتہم، پیچ دے کر اپنی زبانوں کو، ٹیڑھا کر کے زبان، رائنا معنی بدلا کر کہہ دیتے ہیں. وطانن فی الدین، اور دین میں تانا دیتے ہوئے. وہ جی ادھر تو کہتے ہیں اللہ نگہبان ہے اور ادھر اپنے آپ کو نگہبان کہلواتے ہیں. دین میں تانا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور دین میں تانا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر بے شک وہ یوں کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ بھی سنیں اور ہماری طرف نظر فرمائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، ان کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا، بہت درست بھی ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا. معلوم ہوا جو بے ادب ہوتا ہے اس پر لعنت برستی ہے، اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور آگے اللہ اس لیے آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہرے مٹا ڈالیں، فنردها علی ادبارها، ہم چہروں کو الٹا پیٹھ کے پیچھے نہ پھیر دیں، اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کریں جیسے کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ جو کام کرتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. واپس سبق پہ آئیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے ان کی حرکتیں، ایسی ان کی چالیں کہ جناب سلام دیں گے تو وہ بھی بگاڑ کر بات اوپر سے اور کریں گے، اندر سے اور کریں گے، اور الفاظ کو بگاڑ کر غلط مطلب مراد اس سے لیں گے. اللہ ایسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے. تو یہ تو حرکتیں یہودیوں کی ہیں. ایسی حرکتیں کس کی ہیں؟ یہودیوں، بے ادبی والی اور گستاخی والی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو بارک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، لا تقولوا رائنا، تم رائنا کا لفظی استعمال نہ کرو. جس لفظ میں شبہ پڑتا ہے وہ لفظی استعمال نہ کرو. وقول انظرنا، تم انظرنا کہو. اچھا یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب صرف یہاں پہ اسی رائنا کی لفظ تک ہی محدود نہیں رہنا، بلکہ قرآن تو اصول بیان کرتا ہے نا. ایسا کوئی لفظ بھی ہو جس سے بے ادبی کا شبہ ہو، یا جناب دین میں تانا، یا کسی شرکیہ کلمہ کا ایسا شبہ پڑتا ہو جس سے شرک کا، ان تمام الفاظ کی ممانعت اس سے ثابت ہو گئی. مثلا عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، عبد کا معنی بندہ بھی ہے. عبد کو اب اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کوئی شخص اپنے غلام کو یہ نہ کہے یا عبدی، اے میرے بندے. اب بظاہر تو وہ غلام ہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے غلام، لیکن اس میں شبہ پڑتا ہے کہ اس کو اپنا بندہ سمجھ رہا ہے، جو کہ اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے، اس کو بندہ سمجھ رہا ہے. لہذا ایسا لفظ استعمال نہ کرے جس سے شرک کا شبہ پڑتا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح دعاؤں میں کسی بزرگ کے سامنے بیٹھ کے کہے یا دافع البلاء والوبا، کہتے ہیں نا، خصوصاً پانچ پاک کو تو ضرور کہتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. لیکن یا دافع البلاء والوبا، بلاؤں اور بیماریوں کو ٹالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بس اب اگر کوئی کہے کہ یار یہ آپ نے کون کہا، او جی ہم نے تبرکن کہا ہے، جو بزرگ ہیں برکت والے نام ہیں، تو بھائی شبہ تو پڑ گیا نا، شبہ تو پڑ گیا نا شرک کا. اس لیے نہ کہو یہ لفظ ایسا جن سے شبہ پڑتا ہو. اللہ نے مشتبہ الفاظ سے منع کیا ہے قرآن پاک میں، ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس سے شبہ پڑتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک کا. تو ایسے الفاظ استعمال نہ کرو. اللہ میں محفوظ فرمائے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یہ تو اتنا بڑا جرم ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ان الذین،
یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی ایذا پہنچائی یعنی بے ادبی کی، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرے گا، اللہ ان پر آخرت میں بھی لعنت فرمائے گا۔ دنیا آخرت میں وہ شخص ملعون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے۔ سورۃ التوبہ میں منافقین کے اوپر اللہ زجر کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ما کان لأہل المدینہ ومن حولہ من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، فرمایا میرے نبی تبوک کے سفر میں جائیں اور گرمی کی شدت برداشت کریں اور یہ پیچھے بیٹھے رہیں مدینہ میں آرام سے اور کہیں کہ ان کو مومن بھی کہا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو مومن نہیں مانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں اور کہیں کہ ہم مومن بھی ہیں، فرمایا کوئی ایسے مومن نہیں۔ اللہ تو اتنی سی بھی ادبی بھی برداشت نہیں فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو انظرنا ہماری طرف نظر فرمائیے، واسمعوا اور بات کو سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بات کو سنو یعنی پہلے ہی توجہ سے سنو تاکہ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اور اگر پیش آئے تو لفظ انظرنا کا استعمال کرو تاکہ اس میں بے ادبی کا شبہ بھی نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی تلاوت کر رہا تھا اور کرتے کرتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا اور لفظ رائنا کا چھوڑ جاتا تھا بیچ میں۔ کسی نے کہا یہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کہتے اللہ نے کہا نا کہ رائنا نہ کہو، اس لیے میں بیچ میں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ بھائی تلاوت میں نہیں چھوڑنا، یہ تو قرآن پاک کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہاں تو پڑھنا ہے، یہاں تو مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے وقت رائنا نہیں استعمال کرنا، کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب قرآن نے سورہ حجرات میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیے، بس 2 منٹ میں آپ وہ دیکھ لیجئے۔ 26واں پارہ نکالیں، سورۃ الحجرات، صفحہ نمبر ہے 464، بالکل سورہ حجرات شروع سے آیت نمبر 1-2 سے 26واں پارہ صفحہ نمبر 464 464۔ سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ صفحہ نمبر 464، سورہ حجرات نکالی تو مجھے ایک بات اور یاد آئی۔ یہاں پہ ایک دفعہ ایک فنکشن میں ہم گئے ہوئے تھے، شادی کے فنکشن میں، تو وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بھی قرآن کی تفسیر لکھنا پیا جی۔ ماشاء اللہ جی، پورے قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہو؟ نہیں جی میں سورہ حجرات نہیں لکھ رہا ہوں۔ میں کہ سورہ حجرات تو قرآن ہے ہی کوئی نہیں، سورہ حجرات تو قرآن ہے جی۔ او نہیں یار جی 26 سپارہ جائے، میں کہ سورۃ الحجرات ہے، پہلے نا صحیح کرو تفسیر بعد ہی لکھو۔ میں سورہ حجرات کی تفسیر پہ لکھوں تو سورہ حجرات نہیں ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ آیت نمبر 1 سے دیکھیں جی، بڑے خوبصورت انداز میں آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، آگے نہیں بڑھنا، پیچھے رہ رہا ہے، جو حکم دیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہاں پہ پیر نصیر الدین گولڈ شریف والے پیر صاحب کے بڑے خوبصورت شعر ہیں کہ عالم ہے تو فضول کیوں بنتا ہے، نہ عالم ہے تو جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے تو فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، پیچھے پیچھے رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر،
ولا تجہروا لہ بالقول، اور اونچی آواز سے بلاؤ بھی نہیں، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ اونچی آواز سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اور پتہ بھی نہ چلے، کہیں ایسی آواز نہ نکالو نبی پاک کے سامنے کہ آپ کی آواز نیچے اور تمہاری اوپر ہو جائے، اور ایسے بلاؤ بھی نہیں جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر آواز دیتے ہو نا، نبی پاک کو یوں نام لے کر کبھی نہ بلاؤ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اب آگے ان کی شان ہے ان صحابہ کرام کی جو آوازیں پست رکھتے تھے نبی پاک کے سامنے، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم، جو آپ بند رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جانچ لیا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دی، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو، اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اور اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں حجروں کے باہر سے، حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یاقلون، اکثر ان کے بے عقل ہیں، ان کے اندر عقل ہی کوئی نہیں ہے، انداز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے نبی پاک کو کیسے بلانا ہے حجروں کے باہر سے۔ پاکستان سے بلانے والے تو خیر بڑے عقل مند ہیں نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے، آپ کو آواز دیتے ہی نہیں بلکہ ان کو چاہیے تھا انتظار کرتے، نبی پاک خود تشریف لاتے، تو بات اتنی کون سی ایمرجنسی تھی کہ آپ کو آواز دے دے کے بلا رہے ہیں، تو یہ اتنی بے ادبی بھی برداشت نہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ واپس آئیے جی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے آداب سکھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے اونچا نہ کرو، نبی پاک کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، حجرے سے باہر کھڑے ہو کر کبھی آپ کو آواز نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے آداب یوں بتائے ہیں، اور یہ بدبخت لفظ ہی ٹیڑھا کر کے آپ کی بے ادبی کرتے، اس لیے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے حرکتوں سے محفوظ فرمائے، جب ایسی حرکتیں آتی ہیں تب اللہ تعالیٰ کا عذاب بندہ اس کا حقدار بنتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بے ادبیاں کروا کے نا تم سے، یہ چاہتے ہیں کہ بے ادبی کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر لوگ، جزاک اللہ، نہیں چاہتے کافر لوگ، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے بھی اور نہ مشرکوں میں سے، نہ مشرک چاہتے ہیں نہ اہل کتاب چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی خیر رب کی طرف سے، رب کی طرف سے کوئی خیر اترے، یہ نہیں چاہتے۔ اب وہ خیریں روکنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ بے ادبی ہے، وہ کیا ہے؟ بے ادبی۔ جب بے ادبی کرو گے جو اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں ان سے محروم ہو جاؤ گے، پھر ذلیل و خوار ہوتے پھرو گے۔ اس لیے بے ادبی سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ اور بچاؤ اپنے آپ کو، بے ادبی سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھو، کبھی بھول کر بھی کسی کی بے ادبی نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہمارے تو اکابرین یہ کہتے ہیں کسی بڑے تمہارا مخالف ہے، دشمن ہے، اس کا نام بھی اگر آپ نے لینا ہے جس کو لوگ مانتے ہیں، آپ اس کا نام کبھی بے ادبی کے انداز میں نہ لیں، بے ادبی کے انداز میں نہ لیں، کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو بگاڑنا تو نہیں ہے نا، لوگوں کو خواہ مخواہ طعنہ دے کر انہیں جناب گرم کرنا تو ہمارا مقصد نہیں ہے نا۔ ہم کسی کے بڑے کا نام بے ادبی سے لے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمارے بڑے کا نام بے ادبی سے لے گا تو کیا ہوگا جی؟ ایک فتنہ اور فساد کے علاوہ اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی کا بڑے کا نام لیتے ہیں، اس کی بات کا آپ رد بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے بات غلط کی، وہ بے شک کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن اس طرح نہ کہیں کہ فلانا ہے، اس کو برا بلا نہ کہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ بات دیکھو قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد کے خلاف ہے، آپ رد ضرور کریں، لیکن بے ادبی اور برے لہجے کے ساتھ اس کا نام پکارنا اس کی اجازت نہیں ہے۔
اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تم ان کو برا بلا نہ کہو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی پکارے کرتے ہیں۔ حالانکہ شرک کا معاملہ کتنا سخت ہے، اللہ کہتے ہیں ان کو برا بلا نہ کہو، کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، وہ بدلے میں پھر اللہ کے بارے میں باتیں کریں گے، تو پھر اس لیے فرمایا مت کہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا نا، بدلے میں پلٹ کے گالی اس کی طرف آئے گی، تو یہ سبب بنا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ تو آپ کسی کے بڑوں کو برا کہیں گے، وہ آپ کے بڑوں کو برا کہے گا، تو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو، لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اس نے فضل فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، اور اس نے فضل فرمایا کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس نبی کی قدر کریں، نبی کا ادب کریں، اور کسی کی بے ادبی ہم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، مت کہو تم رائنا، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔